اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے سروں کے تاج علماء کرام، بزم اکچار جار کے میرے تمام ساتھی اور بزم اکچار جار کے تمام علماء اور میرے دوست اور بالخصوص ہمارے بھائی مولانا مبین صاحب اور تمام بزرگ بھائی دن کو کام کاج کر کے اس وقت تک مسجد میں بیٹھے ہیں. اتنی دیر گناہ سے تو بچ گئے اور کتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا. اس سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگوائے. یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور سبحان اللہ کا یہ وظیفہ بھی بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال اس میں ڈالا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ کے جا رہا تھا تو ایک بکریاں چرانے والا چراوا، کسی کو عقیل نہ سمجھا کریں، شاید کہ وہ میرے رب کے ہاں کتنا مقبول ہو. وہ چراوا بکریاں چرانے والا، اس نے صرف سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا، بغیر پائلٹ کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر انجن کے تختوں کا بنا ہوا تخت اڑ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. تو نیچے سے کہا سبحانک، اے اللہ تیری شان ہے، تو نے اپنے سلیمان کو کیسا مقام عطا فرمایا. اللہ نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو پہنچائی. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا نیچے اتر جاؤ. وہ نیچے اترے اور چراغا تیز چلنے لگا، شاید کہ مجھ سے کو کہیں. سلیمان علیہ السلام نے روکا، اپنے پاس بٹھایا. جو وقت کے نبی کے ساتھ مل جائے وہ کتنی شان والا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی تو نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ آواز مجھ تک پہنچا دی ہے، کیونکہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوبت تھی. میں نے کہا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ کا کلمہ اتنا بڑا ہے، یہ سلیمان تخت سلیمانی کیا، ساری دنیا ایسے تختوں سے بھر دی جائے، تیرے سبحان اللہ کا کلمہ اس سے اللہ نے باری کر دیا ہے. وہ آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہا ہے. اللہ سب کی بخشش عطا فرمائے. اللہ سب کو آقا کی نسبت نصیب فرمائے. جب میرے آقا کی نسبت لگ جائے نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. رب العالمین نے پہلے مکہ کی قسمیں نہیں کھائیں، حالانکہ مکہ کو تعمیر تو کیا دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن جب سے دنیا بنی اللہ نے ساری کائنات کو پانی سے اٹھایا تو پوری دنیا کے درمیان میں ایک بلبلا اٹھا، جس بلبلے پہ آج بیت اللہ وہاں میرے آپ جانے کا دل کرتا ہے. اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. بار بار جانے کو دل کرتا ہے. وہ بیت اللہ بنا، انبیاء تیرے عبادت کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور بیٹے نے گانا دیا. مرنے کے بعد عائشہ کی دونوں نبیوں نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تو نے بھی ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا، ہم کو نعت سنی سنائی گی. اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ سننے والوں کا سنانا قبول فرما اور سننے والوں کا سننا قبول فرما. اے اللہ تیرے محبوب کی تعریفات ہوئی ہیں، ہم جاننا بہت گناہگار ہیں. کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، کہاں میرا گجرات کی یہ وادی، یہاں پہ ہم نے محبوب کا تذکرہ سنا ہے. یا اللہ سننے والوں نے سنا، سنانے والوں نے سنایا ہے. اے اللہ ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. نسبت بنی بیت اللہ بنا تو آقا ابراہیم خلیل اللہ نے ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے 100 نمبر لیے، پاس ہوئے. باپ کے سامنے مقابلہ آیا اور گھر سے نکال دیا گیا. بڑی بڑی قوموں کے سامنے مقابلہ آیا، آپ میں ڈال دیے گئے. فرشتوں آ کر مدد کے لیے کہنے لگے پتہ ہے میرا رب جانتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی حاضری کو، ابراہیم خلیل اللہ کے دل کو. میں جانوں میرا رب جانے. اللہ نے آگ میں بچایا. پھر بیت اللہ تعمیر ہوا. دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ کچھ نہیں مانگتا، ایک رسول مانگتا ہوں، میں مومنین میں سے مانگتا ہوں جو ان کو دلاؤ سنائے.
ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ اللہ نے اپنے نبی خلیل اللہ کی دعا کو قبول کر دیا۔ بیت اللہ میں میرے نبی آئے، میرے نبی پیدا ہوئے۔ اللہ نے بتایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جب میرے محبوب کی کلیاں مکہ میں لگی، اللہ نے پہلے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھائی، پھر میرے رب نے بیت اللہ کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ جب میرے رب نے نسبت تبدیل ہوئی، نسبت تبدیل ہونے کے بعد رب العالمین نے قسمیں اٹھائی، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا جاتے، جو بھی آگے ملتا وہ کامیابیوں کی طرف ہو جاتا۔ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، جو محبت کی نظر سے دیکھتا۔ میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا، ہمارے اکابرین کی بھی تاریخ ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ قربان جو ان کی شان اقدس پر حرم میں مدینہ پاک میں حدیث کا درس دیتے رہے، 18 سال حدیث پڑھائی۔ جب شام ہوتی لوگ گھروں کو چلے جاتے، اپنی داڑھی کے ساتھ جا کے میرے نبی کے روزے کی صفائی شروع کر دیتے۔ جب داڑھی سے صاف کرتے، برتن منگواتے، اپنے منہ اور چہرے کو دھوتے، داڑھی مبارک کو دھوتے، دھونے کے بعد وہ پانی پی لیتے اور رو کر کہتے میرے اللہ میں نبی کا زمانہ تو نہیں پایا، اے اللہ تو خوار ہے، میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں، محبوب کے روزے کی اس مٹی میں شفا ڈال دے۔ اللہ نے کیسے شفا ڈالی؟ ایک نے آकर کہا روزانہ یہ پانی پیتے ہو، یہ پانی مٹی والا پانی ہے، گردے خراب ہو جائیں گے۔ حسین احمد مدنی نے کہا اے پاگل، یہ میرے محبوب کے روزے کی مٹی ہے، یہ گردے خراب نہیں کرتی، یہ تو وجود میں نور لایا کرتی ہے۔ اور نور محبت ایسی ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکو نے ڈاکہ مار ڈالا، اور ڈاکہ مارنے کے بعد مال بھی لے گئے، سامان بھی لے گئے، گھوڑے بھی لے گئے۔ تو امام غزالی کتابیں بھی لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، 3 کتابیں، ایک میں آتا ہے کہ 3 جلدوں کی کتابیں تھی، وہ سیٹ بنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ تو وہ ڈاکو لے کر جانے لگے تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی یہ کتابیں مجھے دے دو، میں نے بڑی مشکل سے کتابوں کے اوراق میں اپنے محبوب کی تعریفات لکھی ہیں، سب کچھ لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، تن کے کپڑے بھی اتارواتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کتابیں مجھے دے دو۔ تو اس چور نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا مولوی صاحب بات تو کتابوں کی ہے، اب تو کتابیں میرے پاس ہیں، کتابوں سے علم نہیں آتا، علم تو عشق نبی سے آیا کرتا ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا، عشق تو عشق نبی سے، محبت نبی سے علم آیا کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تھوڑا خاموش ہو گیا، اس نے وہ کتابیں مجھے واپس دی تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، ان آنسوؤں کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ 3 دن کے بعد وہ ڈاکو میرے پیچھے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس نے توبہ کر دی ہے۔ یہ جب عشق دل کا ہو تو پھر بات اثر کرتی ہے، عشق کی دل کا نہ ہو تو پھر باتوں کا کوئی فائدہ۔ ہم نے آپ کو تقریریں نہیں سنانی ہے، تقریریں سن سن کے ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، ہاں جی ہمارے گھروں سے جنازے اٹھ چکے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن بند پڑے ہیں، ربیع الاول شروع ہوا، ہم نے کثرت سے، ہمیں چاہیے تھا درود پڑھتے، ہم کثرت سے استغفار کرتے، کثرت سے قرآن پڑھتے، اپنے محبوب کی خوشی میں روتے۔ اے اللہ اگر آقا نہ آتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ رونا ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ جب نسبت تبدیل ہو جائے تو لوگوں نے اپنی نسبت کو تبدیل کر کے مرتے ہوئے بھی میرے آقا کی شان کو نہیں چھوڑا۔ احد کا میدان ہے، سارے لوگ زخمی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرانے کی آواز آئی، کیا دیکھتے ہیں صحابی رسول زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ موت کی کشمکش میں ہے، جسم پہ زخم ہے، خون بہ رہا ہے اور رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ میرے آقا نے مبارک سر اٹھایا، اپنی نبوت والی چولی میں رکھا، رکھنے کے بعد میرے آقا نے آواز دی یا زیاد بن سکر، او زیاد بن سکر ذرا آنکھیں کو کھولو نا۔ حضرت زیاد بن سکر نے آنکھیں کھولی، چہرہ وضحا کے چہرے پہ نظر پڑی، دیکھا، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے محبوب بھی زخمی حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ آقا نے فرمایا زیاد جی میرے محبوب زخمی ہو چکے ہو، موت کا وقت ہے، خون زیادہ نکل چکا ہے، زخم زیادہ آئے ہیں، کوئی آخری تمنا ہو تو مجھے بتا دو۔ اور صحابی رسول نے نسبت پہچان لی تھی، پیچھے ہٹے،
زخموں کی حالت میں اپنا سر مبارک میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا، رو کر کہنے لگے میرے محبوب جب سے آیا ہوں زندگی میں یہ میری تمنا تھی، جب میری موت آئے تو آپ کے قدموں میں آئے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا ہے۔ جب نصف تبدیل ہو جائے تو پھر میرے آقا کے ساتھ نصف جوڑنے کے بعد نصف زندگی میرے آقا ایک لکڑی کے ساتھ سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحابیہ نے ممبر بنا دیا، آج وہ ممبر رسول کی نشانی مدینہ میں موجود ہے۔ اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم آنکھ سے نکل جاتی ہے جب وہ ممبر پہ نظر پڑتی ہے، انسان کا کلیجہ پڑتا ہے اور دل میں آتی ہے میرے محبوب کیسے جلوہ افروز ہوتے ہوگے، اور صحابہ کیسے ان کا بیان سنتے ہوگے۔ رونے کی آواز آئی، مسجد نبوی میں چیخنے کی آواز آئی، صحابہ پریشان ہو گئے، رو تو کوئی راہ نظر نہیں آتا۔ آقا اٹھے، اس تنے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ آقا تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے پوچھا، فرمایا یہ اس پر خزانہ، یہ کھجور کا خوش طرح جس کو میں سہارا دے کر خطبہ دیا کرتا تھا، یہ ممبر پہ میں بیٹھا تو رونے لگا، کیا کہا میرے محبوب؟ کہا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ زندگی میں جدائی ہو گئی۔ آقا نے کہا آپ یہ اگر پسند کریں آپ کو مدینہ کے بازار میں نکال دیا جائے، جہاں ان تک آپ سے کھجوریں آتی ہیں، لوگ آئیں اور کھجوریں کھاتے ہیں۔ اس میں حضرت نے کہا نا میرے محبوب یہ مجھے پسند نہیں، مجھے پسند ہے کہ کل حشر کا میدان ہو، جب اپنی سواری میں بیٹھے تو میں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ میرے آقا نے اس کو کاٹ دیا، اس پر میں اس پر حنانہ کا ستون ہے، اس ستون میں وہ طرح بند کر دیا، آج بھی وہ ستون موجود ہے، قیامت تک وہ موجود رہے گا۔ فرمایا کہ جب اس پر حنانہ اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب میدان محشر میں ہوں گے، اپنی سواری میں ہوں گے، فرمایا لگام گر جائے گی، نسبت بڑی کی بات ہے نا، لگام جب گر جائے گی یہ اس پر حنانہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک میں آ جائے گا، لگام گرے گی، آواز آئے گی، کون ہے خوش نصیب جو آج میرے محبوب کی سواری کو لگام کو پکڑے، سب کی نظریں اٹھ جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہوں گے، ان کے صحابہ ہوں گے، سب کی نظریں اٹھیں گی، کون خوش نصیب ہے آج رسول اللہ کی سواری کو لگام کو پکڑے گا۔ آواز آئے گی، کہاں میرے محبوب کا بلال، آ جاؤ سواری کی لگام کو پکڑو۔ بھاگتے ہوئے بلال آئے گے، رنگ تو کالا ہے، ہونٹ تو کالے ہیں، دل تو سیاہی، دل نور والا ہے، میرے آقا کے سینے سے لگنے والا ہے، محبت ایسی کر دی ساری رات نہیں سوئے، اپنے بالوں کے درمیان سے سین نکالتے رہے، نہیں نکلی، گھبرے والے بال تھے، سلاخ لی، آگ پہ رکھی، آگ پہ رکھ کے اپنے درمیان والے بال چڑھا دیے۔ صبح کے میرے آقا نے چڑھے ہوئے بال دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھا، پھر آج یہ کیا کر دیا میرے محبوب، جس طرح آپ کی سلوک مبارک کی سین نکلتی تھی میری نہیں نکلتی، ساری رات کوشش کرتا رہا، بال کو گرانے تھے، میں نے سلاخ رکھی آگ پر اور اپنے سارے بالوں کو چڑھا دیا۔ میرے محبوب کی درمیان سے سین ہو پھر آج کی نہ ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ دروازے اٹھائیں گے، پکڑیں گے لگام کو، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ پوچھے گا کون، فرمایا تیرا آیا ہو، فرمایا میں جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، اس کی عبادت میں رہا، کب دروازہ کھٹکھٹائے گا، ساتھ اور ہے، فرمایا ساری کائنات کی سردار کو ساتھ لے کر آیا، فرمایا مرحبا نبی، اللہ کے نبی کو مرحبا کہے گا، فرشتہ جنت کا دروازہ کھولے گا، اور کھولنے کے بعد میں اور آپ سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، اے اللہ سب کا حساب و کتاب آسان فرما، اور نبی کے یاروں اور غلاموں کے پیچھے ہمیں بھی جنت نصیب فرما۔ وہاں نبی بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے۔ میرے بزرگوں بھائیو، اگر میرے اور آپ کے گناہ ہم نے توبہ نہ کی اسی طرح چلے گئے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر میرا اور آپ کا مال نامہ میرے نبی کے سامنے کھل گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے گناہ ویسے بھی اللہ کے نبی پہ اعمال پیش ہوتے ہیں میرے اور آپ کے، سموار کو، ہر جمعرات کو، حدیث دونوں حدیثیں ملتی ہیں، ہر جمعرات ہر سموار کو امت کے اعمال اللہ کے پیارے محبوب پہ پیش ہوتے ہیں۔ عبد الجلیل بن عبد الحمید
جی اپنے حضرت کا سب بزرگوں کا نام لے کر فلاں بن فلاں نے اس ہفتے میں یہ عمل کیا. اب ذرا دل پہ دیکھو، اگر میرے اور آپ کے جھوٹ اور حسد اور غیبت پہنچی ہو تو میرے آقا کتنے ناراض ہوں گے، اور میرے اور آپ کا رونا پہنچا ہو تو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے. حضرات نے لکھا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، بلکہ ایک بزرگوں نے یہ بھی لکھا جو آدمی تہجد میں اٹھ کے روتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس کو ایمان والی موت نصیب فرماتے ہیں. ہمارے بینسوں والے ساتھی بزرگ زیادہ ہیں، ہمیشہ جلدی جاگتے ہیں کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے، مشکل کام ہے، مزدوری بہت مشکل ہے، ذمہ داری مشکل ہے. آپ سویرے اٹھتے ہیں، بھینس کی طرف بعد میں جائیں، پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں. اللہ کی قسم گھر میں بھی برکت آئے گی، جانوروں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گی. کریں گے انشاءاللہ. میں نے بزرگوں کو یہ وظیفہ بتایا، مجھے ایک دن ملے حضرت، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تہجد میں رونے میں جو مزہ ہے اتنا میں نے کہیں بھی مزہ نہیں دیکھا ہے. اٹھے تہجد کے وقت، آپ جلدی اٹھتے ہیں، اس وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ کے حضور اشک بہائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روئیں. ہر بھائی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، مشکل وقت کو یاد کرتا ہے. والدین کا مشکل وقت کوئی بھول سکتا نہیں ہے. اگر ہم رسول اللہ کو یاد کر کے روئیں گے تو میرے آقا ہم سے کتنے خوش ہوں گے. تو میرے آقا کے ساتھ ہماری نسبت ہے، میرا ایمان ہے اللہ ہمیں ضرور جنت میں لے کر جائے گے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے کہ اس دور میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام لیوا والوں میں ہمیں رکھا ہے تو اللہ ہمیں ضرور جنت میں لے کر جائیں گے. اور تھوڑی کوشش ہم نے کرنی ہے. آپ کی زمین ہے، اگر زمین میں ہل نہیں چلائیں گے اور زمین میں وہاں پہ کھاد نہیں ڈالیں گے، اس میں سے گند وغیرہ نہیں نکالیں گے، وہ گند سارے فصل کو خراب کر دے گا. ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، اس دل کی صفائی کرنے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، قرآن ہے، نوافل ہے، رونا ہے. کچھ نہ ہو تو مسجد کی صفائی کر دیں بھائی، مسجد کی صفائی کر دیں، یہ بھی نسبت کی بات ہے، پھر صفائی ہوتی ہے. آقا نے فرمایا جس آدمی کو کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو چھپ کے مسجد کی صفائی کرے، پھر 2 نفل پڑھے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے علماء یہ آزمائی کی بات ہے، میں نے یہ بات آزمائی ہے. حدیث کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان کچھ عمل کرتا ہے تو اس کے تجربے میں یہ بات آتی ہے. مسجد کی خدمت سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں. دوسری بات، کسی شخص کو اللہ عزت دیتا ہے تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کی عزت کو دیکھ کر جلا نہ کرو. آپ کا بھائی اللہ نے عزت دے دی ہے تو دینے والا عزت اللہ ہے. اللہ ہمیں حسد کریں گے تو بنے گا اس کا کچھ بھی نہیں، اپنا نقصان ہوگا، اور اپنا نقصان کرنے سے کیا فائدہ. 2 قول میں نے پڑھے ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں کہ میری نیکیاں ماں کو ملیں، اگر میں نیکی کروں تو اپنے والد کی کروں کہ میری نیکیاں والد کو ملیں. تو ایک قول میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کیوں نہ کروں کہ میری نیکیاں اپنی ماں کو ملیں. ایک شخص ان کے پاس آیا کہ فلاں مجمع میں محفل میں آپ کی غیبت ہو رہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجور کا ایک تش لیا، اس میں کھجوریں رکھی، اوپر پھول ڈالے، اس آدمی کو کہا جاؤ ان کو دے کر آ جاؤ. کیسا ضرب تھا ان کا، کیسا ضرب تھا، کیسا بڑا دل تھا. وہ کھجوریں لے کر گیا اور کہا کہ یہ امام صاحب نے بھیجی ہیں. تو کہا جی ہم تو ان کی غیبت کر رہے تھے، انہوں نے کھجوریں کیوں بھیجی؟ سارے اٹھے اور امام صاحب کے پاس آ گئے. حضرت ہم معذرت کرتے ہیں، آپ نے کھجوریں کیوں بھیجی ہیں؟ کہا اس وقت میرے پاس ₹1,00,000 ہوتا نا میں آپ کو دے دیتا، لیکن میرے پاس صرف کھجوریں تھی. شکر ہے میرے گناہ اپنے ذمہ لے لیے ہیں، شکر ہے میرے گناہ اپنے ذمہ لے لیے ہیں. غیبت سے بچنا ہے، یہی نبی کا میراث ہے. غیبت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نمازی بن جانا ہے، نفرت نہیں کرنی، محبت پھیلانی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، انسان بیٹھتا ہے، دل میں کوئی بات لگ جاتی ہے، ایک دین کے کام کی طرف لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی، انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. بہت دیر ہو چکی ہے، کافی دیر بیٹھے رہے ہیں. بیانات کا مقصد نہیں، مقصد توبہ ہے. کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں. روزانہ آدھا رکوع کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کریں. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جن کو پڑھنا، جزاک اللہ. پڑھنا جن کو نہیں آتا وہ غلط بات ہے نا، ہوتے بات ساتھی. جن کو دیکھو آپ سب کو پڑھنا آتا ہے. ایک تہیہ کریں کہ صبح و شام ایک رکوع ضرور قرآن کا پڑھیں گے انشاءاللہ. صبح پڑھیں یا شام پڑھیں. حفاظ تو 1-2 سپارے روزانہ پڑھیں. ماشاءاللہ قاری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 1-2 سپارے. اور روزانہ نہیں تو 1 پارہ تو ضرور پڑھو. یار قرآن کا بس حضرات نے لکھا ہے کہ حافظ و قرآن کا حق یہ ہے کہ وہ مہینے میں قرآن ختم کرے.
یہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ حضرات سے کہتا ہوں آدھا رکوع ایک رکوع ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ میرے نبی کی محبت ہے. اب بیٹھے ہوئے کہیں کوئی بات کرنے کیا فلاں کیا کر گیا فلاں کیا کر دیا, کوئی کسی کا کیا کرے گا. بھائی میرا اللہ جو ہے ہم تسبیح لے لیں, دل میں پڑھ لیں, اللہ کا ذکر کر لیں. میں ایک بات ہر جگہ بیان کرتا ہوں, بس آخری بات کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, بڑی پیاری لگی ہے مجھے یہ بات. ایک نوجوان حافظ قرآن محنت مزدوری کر رہا ہے, پتھر توڑ رہا ہے اور آنکھوں پہ ایسے کپڑا باندھا ہوا ہے, آنکھوں پہ کپڑا باندھا ہوا ہے. میرے ساتھی کہتے ہیں نا جی عورتوں کو کہا گیا پردہ کرو تو مرد کو کہا گیا اپنی نظریں جھکا. عورتوں کو پردے کا کہا, مرد کو نظریں جھکانے کا کہا ہے. تو پٹی باندھی ہوئی ہے, پتھر توڑ رہا ہے, زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے, سلام کیا کوئی بات نہیں کر رہا. کئی دن گزرے تو امام صاحب کھڑے ہوئے, بیٹا ایک بات پوچھوں, ایک تو سمجھ آ رہی ہے پتھر توڑتے ہو, محنت مزدوری کرتے ہو, آپ کے ہونٹ ہلنے ہیں, کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی میں قرآن پڑھتا ہوں, میں قرآن کا حافظ ہوں, میں قرآن کا. ارے بیٹا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی, قرآن کے حافظ ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, یہ آنکھوں پہ کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ عجیب ہی جواب دیا اس نے کہا بابا جی یہ میں نے آنکھیں سنبھال کے رکھی ہیں, یا میں اللہ کا دیدار کروں گا یا رسول اللہ کا دیدار کروں گا. ہم نے بھی کچھ سنبھالا ہوا ہو, ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے, کچھ سنبھالا ہوا نہیں ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال ہمارے گناہوں میں بھرے ہوئے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ تو میرے بزرگ ہو, میرے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر بھی بڑے گناہ آ گئے, تکبر آ گیا. میرا نام اگر اشتہار پہ لائے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا گیا. ابھی کس کے لیے دین کا کام کر رہے ہو؟ اشتہار پہ کرنے کے لیے, واہ واہ کے لیے, دین کے پر ہو مجھے دعوت نہیں کی میں نہیں جاتا ہوں. بھائی نہیں ایسا کام نہیں کرنا. بھائی موقع ملے تو دینی محفلوں کو رونق بخشنی ہے. آپ دور دراز سے آئے ہیں, اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ اللہ آپ کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے. یہ ویسی بات تو نہیں ہے, یہ دین کا کام ناکارہ نہیں ہوتا ہے. بھائی میں اس دن ساتھی کہہ رہے تھے ہم کیوں غلط باتوں کے پیچھے پڑتے ہو. بھائی کچھ عرصہ یہ بحث لگی رہی عمران خان کی سلوار الٹی ہے یا سیدھی ہے. آپ ساتھیوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, کوئی کہتا ہے الٹی سلوار لگا کے آ گیا, کوئی کہتا ہے سیدھی سلوار لگا کے آ گیا, کوئی کہتا ہے استری سے ایسی سلوار لگتی ہے. ایک مہینہ بحث عمران خان پہ کرتے رہے ہو. بھائی چھوڑو, ہم نے بحث کرنی نہیں ہے, ہم نے تو اللہ اور رسول اور قرآن والی اور درود والی بات کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. کم بولنے والا شخص کامیاب ہو جاتا ہے. من سمعت نجا, جو زیادہ بولے گا گناہ کرے گا, جو کم بولے گا, کم بولنے والا شخص میرے اللہ کو بھی پسند, میرے آقا کو بھی پسند. ایک صحابی رسول آتے, دیہاتی صحابی تھے, اور وہ آ کے میرے آقا سے سوال کیا کرتے تھے, آقا سے سوال کیا کرتے تھے. جب آیت اتری نا کہ بھئی یا خیال رکھنا میرے نبی کے پاس اونچا نہ بولنا, ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ صحابی دیہاتی آتے, ایسے سہم کے بیٹھ جاتے میرے آقا کے محفل میں جیسے کہ کوئی معصوم بچہ ہوتا ہے. آقا نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو, بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا میرے محبوب میں ڈر چکا ہوں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے, آپ کی موجودگی میں آپ ناراض ہو گئے تو میں کہاں چلا جاؤں گا. 3 صحابہ سے میرے آقا ناراض رہے 40 دن تک اللہ کے حکم سے. کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ, یہ 3 صحابی تبوک میں نہیں گئے. میرے آقا واپس آئے, منافقوں نے بہانے بنائے اور منافق سارے گھر چلے گئے. ان تینوں کے بارے میں آقا نے فرمایا جو اللہ حکم کریں گے. 30 دن گزرے, آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے, میرے آقا دیکھتے, جب وہ دیکھتے تو میرے آقا چہرہ پھیر لیتے. کعب بن مالک کہتے ہیں قیامت گزری ہے میرے اوپر, اگر اسی حالت میں مر گیا میرے محبوب میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, میں کہاں جاؤں گا. بازار میں سودے کے لیے گئے, کسرا کے بادشاہ کا خط آیا, کعب میری طرف آ جاؤ, سنا آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا. چیخے مارتے ہوئے آئے, روتے ہوئے آئے, ہائے آج تو کافر بھی کعب کو دانا دینے لگے, اگر اسی حالت میں مر گیا میں کہاں جاؤں گا. رو رو کے وقت گزارا. 30 دن ہوئے, اللہ کے پیارے محبوب نے پیغام دیا بیویاں جدا ہو جائیں, حلالہ ہو جائیں. ہلال بن امیہ کی بیوی آئی, میرے محبوب میرا خامن تو بوڑھا ہے, کپڑے نہیں دھو سکتے اور کھانا نہیں پکا سکتے, پر میں کھانا پکا کے دو, کپڑے دو, باقی بات چیت نہیں کرنی ہے, معاملات اور کچھ نہیں کرنے ہیں. 40 دن گزرے, آواز آئی, معافی کا اعلان ہوا. صحابی رسول اللہ جنگل بھاگتے میں گئے. کعب بن حضرت کعب کو جب جا کر کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے پاس صرف یہ کپڑے تھے, اپنے جسم پہ ایک پرانا کپڑا لپیٹا, اپنے تن کے کپڑے اتارے اور ابو جندل کو دے دیے, اور رو کر کہنے لگے کاش ابو جندل آج پوری دنیا کا سونا میرے پاس ہوتا, تو نے مجھے معافی کا خبر سنائی ہے, میں تجھے ہدیہ کر دیتا. اور پھر جب گئے میرے آقا کے پاس, ہائے ہائے
40 दिन کے بعد رونا اور پھر میرے محبوب کی ملاقات مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. تینوں صحابی کے آگے کعب بن مالک، پھر مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، وہ بوڑھے تھے پیچھے چل رہے ہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں صحابہ کھڑے ہو کے استقبال کیا. میرے آقا نے تینوں کو سینے سے لگایا اور تینوں کی پیشانی پہ بوسہ دیا. کیسے عظیم لوگ تھے. میرے آقا موجود ہیں اور ناراض ہو گئے. کتنا زیادہ روئے. آج بھی میرے آقا روزے میں موجود ہیں، ہم سے ناراض ہوئے، ہم روئیں گے یا نہیں روئیں گے؟ روئیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا القوۃ المتین. علماء، نوجوان علماء، یا اللہ میرے ساتھیوں نے بہت پیاری یہ محفل یا اللہ سجائی ہے. ایسی محفل جنت میں بھی ہوں گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ جہنم سے محفوظ فرما. اللہ اس بستی والے جتنے بھی ہمارے عزیز و فارغ فوت ہو چکے ہیں، یہاں پہ جاننے والے، پہچاننے والے، اللہ سب کی بخشش فرما. میرے والدین اساتذہ کی بخشش فرما. اللہ مولانا مبین صاحب، ان کے والد محترم، اللہ ان کی بھی بخشش فرما. اللہ اس مسجد کو آباد فرما. آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. میرے بزرگ بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ تو بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. ہم تو آپ کے گھر میں ہیں، ہم فتح وار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، جان بوجھ کے کیے، بھول کے کیے. یا اللہ یہ علماء کا جمع غفیر، یہ میرے نوجوان، یہ معصوم بچے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. سفید ریش بزرگ بھی ہیں. اللہ ہر قسم کے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، رونے والے بھی ہیں، صدقہ کرنے والے بھی ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، اور میرے علماء قرآن پڑھانے والے بھی ہیں. اللہ میرے محبوب نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بہترین لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. آقا کا فرمان ہے اللہ بہترین علماء اور قراء اور بچوں اور بزرگوں کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ محتاجی سے محفوظ فرما. جب کسی محتاج کو دیکھتا ہو اللہ کی قسم رونا آتا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال بنے گا. اللہ محتاجی سے محفوظ فرما، موذی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ گھر میں برکتیں عطا فرما. اللہ بے اتفاقیوں سے محفوظ فرما. اللہ میرے آقا کا دیدار نصیب فرما. ہر کوئی میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے اپنی بخشش کے لیے، ہم بھی اپنی بخشش کے لیے کر رہے ہیں. اللہ دکھلاوے ریاکاری سے محفوظ فرما. اللہ تکبر سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ دیروں حلال کی روزی نصیب فرما. اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اللہ بچوں کو دین کا فقیہ بنا. اللہ بخاری پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ حدیث لکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچے کمزور ہیں لیکن ہم دعا کو کر سکتے ہیں. اللہ ان کے ذہنوں کو کھول کر یا اللہ جس طرح ہمارے کابرین نے کام کیا ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. ایک دوسرے کو معاف کرتے سویا کریں، بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. اللہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک.